أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن الله اے مخاطب کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سخر لکم تابع کر دیا ہے تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین کے اندر ہے، یعنی زمین کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جانور، درخت وغیرہ، نہر وغیرہ اور کئی قسم کی چیزیں ہیں، ہوائیں، یہ ساری کیا ہے آپ کے تابع کی ہوئی ہیں اللہ نے۔ یہ جانور، درخت وغیرہ یہ آپ کے کام آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ اگر اللہ نے نہ کیے ہوتے تو آپ ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ گھوڑے کی طاقت کو دیکھے انسان اور جانوروں کی طاقت کو دیکھے تو انسان ان کے سامنے بے بس ہے، لیکن اللہ نے ان کے دل کے اندر انسانوں کا خوف بٹھایا ہوا ہے کہ وہ انسان کے تابع بن کر رہتے ہیں۔ والفلک اور کشتیوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے تابع کی ہوئی ہیں کہ اتنی بڑے بڑے سمندروں کے اندر، نہروں کے اندر یہ چل رہی ہیں، حالانکہ دیکھا جائے کہ کوئی بھی چیز پانی کے اندر پھینکو وہ ٹکتی نہیں، لیکن کشتی ٹکی ہوئی ہے پانی کے اوپر۔ اسے ٹکانے والا، اسے چلانے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ کہاں پر ٹک سکتی ہے؟ تجری یہ چلتی ہے فی البحر سمندر کے اندر، دریا کے اندر، بامرہ اس پروردگار کے حکم سے، رب کا حکم ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور روکے رکھا ہے اللہ نے آسمان کو، ان تقع اس بات سے کہ وہ گر جائے علی الارض زمین کے اوپر۔ یہ کس نے تھام کے رکھا ہوا ہے آسمان سے؟ آپ دو منزلہ عمارت کو بغیر ستونوں کے نہیں کھڑا کر سکتے، ایک مکان کے چھت کو بغیر دیواروں اور ستونوں کے کھڑا نہیں کر سکتے، اور رب نے اتنا پرانا آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیا یہ بات اس کی وحدانیت کے لیے کافی نہیں؟ کیا اسے اکیلا ماننے کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ فرمایا الا باذنی، مگر صرف اور صرف اسی کی اجازت کے ساتھ۔ جب رب کی اجازت ہوگی نا، جب اللہ حکم دے گا آسمان کو، تو اللہ کے حکم سے یہ آسمان کیا ہوگا؟ گرے گا۔ اس آسمان کے دروازے ہوں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے اوپر لرؤوف الرحیم بہت ہی زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ وہو الذی، وہی ذات یعنی اللہ ہی کی ذات، احیاکم اس نے تمہیں زندہ کیا، وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ پہلی مرتبہ اسی نے پیدا کیا، دوبارہ تمہیں موت دے گا، موت دینے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھائے گا، اٹھا کر تم سے حساب و کتاب کرے گا۔ ان الانسان بے شک انسان جو ہے لکفور البتہ یہ ناشکرہ ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتوں کو سمجھتا ہے، ساری نعمتوں کو جانتا ہے، پتہ ہے اسے ہر چیز کا، اسے پتہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ کھلا پلا رہا ہے، اللہ موت دے گا، اللہ دوبارہ اٹھائے گا، لیکن کیا ہے پھر بھی رب کی ناشکری کر رہا ہے۔ لکل امت، ایک قربانی کا ذکر پیچھے گزرا تھا تقریباً 2 رکوع پہلے، اور ایک یہاں پر گزر رہا ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ وہاں پر جو قربانی تھی وہ خاص قربانی تھی، یعنی یوم النحر والے دن دنیا کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے ممالک کے اندر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں عید والے دن۔ یہ خاص قربانی ہے، دن متعین ہے۔ ایک قربانی وہ ہے کہ جو روزانہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے،
وہ قربانی کیسے ہے؟ اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ ذبح کرتے ہیں۔ اب اپنی ضرورت پوری کر رہی ہے، کھائیں گے، اس کھانے کی لذت لیں گے، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ کھانے کا کھانا اور توحید کی توحید، اس کے اوپر اللہ کا نام لے لیتے ہیں، جانور کیا ہو جاتا ہے؟ حلال ہو جاتا ہے۔ اب اللہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو میرا حکم ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے جس امت کو حکم دوں۔ تم سے پہلی امتوں کی قربانی تھی، لیکن اس قربانی کا طریقہ اور تھا، وہ سوختہ قربانی تھی۔ وہ آ کر رکھ دیتے تھے کسی میدان کے اندر، آگ آ کر آسمان سے کھا لیتی تھی اسے، لیکن میرے محمد کے دور کے اندر آ کر اس طریقے کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب اللہ کا نام لو گے تو جنات تمہارے لیے حلال ہوگا۔ فلا ينازعنك في الامر، بس ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کریں محمد رسول اللہ۔ یہ جھگڑنے کی بات نہیں کہ قربانی سوختہ ہو یا ذبح کرنے والی ہو، یہ کوئی جھگڑنے کی بات نہیں۔ اب آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ کی ٹوپی کیسی ہے، کپڑوں کا رنگ کیا ہے، یہ کوئی جھگڑا کرنے کی بات نہیں۔ جھگڑے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے، اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے ہو کہ نہیں لا رہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا رہے ہو، اس کی مطابق زندگی گزار رہے ہو، پھر تو جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حکم وہی اللہ ہے جس نے سوختہ قربانی کا دیا تھا، اب وہی اللہ ہے وہ ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو جھگڑا کرنے کی کون سی بات ہے؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ انہیں پکاریے یعنی انہیں بلائیے، إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف۔ آپ دعوت دیتے رہیے محمد رسول اللہ، آپ نے اپنے دعوت والے کام کو چھوڑنا نہیں۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ انکا، بے شک آپ ہی اے محمد رسول اللہ، لعلی ہدی، راستے کے اوپر ہیں، مستقیم، سیدھے، آپ ہدایت کے اوپر ہیں، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ آپ کو کیا لگے کہ مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اندھا اٹھ کر اگر سیدھے آدمی کو راستہ دکھلائے تو یہ کچھ سوچنے کی بات ہے۔ اب ایک اندھا آدمی ہے، وہ کسی آنکھوں والے کو ہاتھ سے پکڑ کر راستے سے پار کرے تو انسان کی سوچ جاتی ہے اس طرح؟ نہیں۔ اب مشرکین یہ اندھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ دیکھنے والے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اب یہ مشرکین اٹھ کر محمد الرسول اللہ کو راستے دکھا رہے ہیں کہ خود مرا تو یہ حرام، اللہ نے مارا یہ حرام، اور جو انسان ذبح کرے وہ حلال۔ تو یہ راستے دکھلانا کیا ہے؟ غلط ہے ان کا۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر یہ آپ سے جھگڑے اے محمد الرسول اللہ، فَقُلِ اللَّهُ، بس ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اعلم، زیادہ جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، جو تم آج کر رہے ہو نا مشرکین میرے ساتھ، اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ ایک سیکنڈ، فَقُلِ اللَّهُ، بس کہہ دیجئے محمد رسول اللہ، اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور یہ صرف جاننے تک محدود نہیں ہے، علمی فیصلہ بتا دیا ہے اللہ نے دنیا کے اندر، قرآن کے اندر، اور عملی فیصلہ اللہ قیامت والے دن کرے گا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کنتم، اس چیز کے اندر جس کے اندر تم ہو، فیہ تختلفون، اختلاف کرنے والے۔ اچھا، مشرکین کی بڑی بات کہ مشرکین کے اندر بھی دو گروہ تھے، ایک کہتا تھا مردار حلال ہے، ایک کہتا تھا مردار حرام ہے۔ اب ان دو گروہوں کا بھی آپس میں اختلاف ہوا، ایک تو ان کا اختلاف مسلمانوں کے ساتھ تھا، اور ایک اختلاف ان کا آپس میں ساری کی ساری چار چیزوں کو محیط ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب کے اندر محفوظ ہیں، اور کتاب کون سی ہے؟ وہ لوح محفوظ ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا، قلم کو پیدا کرنے کے بعد حکم ہوا کہ قلم لکھ، قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا وہ کچھ لکھ دے جو کچھ آگے قیامت تک ہونے والا ہے، ہر ایک کے لیے ہر چیز کو قلم نے لکھ دیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ پر بہت ہی زیادہ آسان ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زندگی دی، موت دی،
یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں۔